ملکوں میں بیٹھا ہوں. بائی پروفیشن تو میں انجینئر ہوں. وہ تو اپنی روزی روٹی کمانے کے لیے میں دنیا کی سب سے بڑی کمپنیز کا ڈائریکٹر سروسز رہا ہوں. سعودی عربیہ میں بڑا وقفہ گزارا ہے. لیکن اپنے پاکستان سے اور اپنے قلم سے جو مجھے پیار ہے وہ بڑا بنیادی ہے. سوشل میڈیا نے کیا ہے. میں ارلی 90s سے جب سے خبریں بنائے سعودی عربیہ، لیکن میں نے پرنٹ میڈیا کے جو صحافی کی مجبوریاں ہیں وہ میں نے دیکھی ہیں کہ صحافی جو لکھتا ہے وہ چھپتا نہیں. اسی کی مرضی سے ہے جو اوپر بیٹھا ہوا. اب میں اوپر والوں کے خلاف میں بات نہیں کرنا چاہتا، اس لیے کہ میرے کالم چھپ رہے ہیں. ایک پیار محبت سے وہ کیا کہتے ہیں، کون بدبخت تمہیں الزام جفائی دے گا، جو بھی کرتا ہے محبت سے گلا کرتا ہے. تو یہ ہمارا پیار اور محبت سے ان سے گلا ہے کہ ہم خبریں بڑی تحقیق سے چنتے تھے. بڑے بڑے فراڈیوں کے ہم نے فراڈ پکڑے، لیکن پھر کہیں جا کے ہو جاتا اور اس کا نتیجہ کیا ہوتا تھا، ہمارے اوپر بھی عذاب آ جاتا. بہرحال یہ لمبی کہانی ہے. وہ کیا کہتے ہیں کہ یہ کہانی پھر صحیح لکھنے کا عذاب آپ نے بھی جھیلا ہے. لکھنے کا عذاب ہم نے بھی جھیلا. پنجابی کا شعر کالی اکھیاں دی کوئی دستی ہے، روئے تسی بھی اور روئے اسی بھی ہیں. لٹن والے نے سانوں خوب لٹیا، موئے تسی بھی تو موئے اسی بھی. بات سمپل سی ہے کہ میں جدہ سے ایک ڈائری لکھتا تھا. میں نے ایک ڈائری لکھی اور اس ڈائری میں میرے پاس محفوظ ہے وہ قاتل ڈائری کیا تھا. اس کے نتیجے میں میری ماں میں نے لکھا کہ کل کے ہمارے جو ماجائے جنہیں ہم طالبان کہتے ہیں آج ہمارے دشمن کیسے ہوتے. اور پھر گرفتار ہوئے کچھ لوگ. تو میں نے کہا کہ بھائی یہ جو 4 لوگ گرفتار ہوئے ہیں ان کی جو کمائی لٹی ہے، یہاں کا سلطان ایک آمر ڈکٹیٹر جنرل ہے وہ اسد درانی، اس کی وجہ سے ہوئی. گھسا پٹا شعر ہے لیکن وہ یاد آنے کے لیے مزید کہتا ہوں. کیا کہتے ہیں کہ دور کے سلطان کوئی بول ہوئی ہے. تو پھر پیروں کی کمائیاں وہاں پہ لٹی. میں نے چیخا چلایا اور مجھے وہاں پہ بلایا گیا کونسل جنرل صاحب. انہوں نے کہا کہ یہ آپ نے لکھا ہے، یہ تو آپ نے غلط لکھا ہے. تو میں نے ان سے کہا کہ آپ نواز چودھری صاحب تھے تو ہماری گجر برادری سے ان کا تعلق تھا، بڑا انٹلیکچوئل آدمی. میں نے کہا کہ جو صاحب آپ کی قسم کھا کے کہہ دیں کہ یہاں پہ جو یہ ظلم ہوا ہے لوگوں کے ساتھ، یہ جو نواز شریف کے ساتھی تھے، کیا یہ صحیح ہوا ہے؟ تو انہوں نے کونسلیٹ کے ایک سیکشن کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ میں اس سیکشن سے ادھر کی قسم کھاتا ہوں. اللہ. اور اس سیکشن والے نے ہمیں اس وقت اٹھایا کہ جب ہم اپنی کمپنی میں جاب کر رہے تھے. پھر ایک کہانی چلتی ہے 71 دن کی وہ جیلیں ہیں. وہ دلیری اور بہادری تو اللہ کے فضل و کرم سے میں کر رہی ہوں کا قائل نہیں، لیکن میں چوہان گجر میں بہت بڑا تھا، بڑا فائٹر تھا، بڑے لڑے ہم وہاں. مجھے نہیں پتا تھا کہ میری اس لڑائی کے پیچھے میری ماں جو ہے روز روتی ہے مسلح کے اوپر بیٹھ کے اور صبح مجھے کہتی ہے کہ بیٹا بزدل نہیں بننا. لیکن مجھے میری خالہ نے بتایا کہ روز رات کو ساری رات روتی رہتی. اور میں آیا 71 دن کے بعد رپورٹ ہو کے ایک جہاز میں، جیسے وہ بہت بڑا دہشت گرد پکڑ لیا، بال بڑے ہوئے، حالات ہوئے، بچے جہاز میں دوسری طرف سے آ رہے ہیں، میں اس طرف سے بیٹھا ہوں، ان بھی لے جا رہے ہیں. اکیلا ماں نے اپنے بیٹے کو دیکھا، بڑا کماؤ تھا، بہت پیسے کماتا تھا، جس کا نام بھی تھا، جس کی دوستیاں تھیں پاکستان کی ٹاپ لیڈرشپ سے. نواز شریف کا وہاں فرینڈشپ ہو جاتی ہے. پارٹی میں جانا کیا ہوتا ہے، ایک پردیش میں جب آپ ایک شہر میں بیٹھے ہوئے ہو تو دل تو کرتا ہے نا لوگوں کو آپس میں بیٹھے گپشپ لگائیں، کوئی ایسا بندہ ہو جس سے آپ کی بھی جا سکے. یہ جتنے فالوورز ہوتے ہیں ہاتھ مان
کے کھڑے ہوئے ہوتے ہیں، یہ تو مزہ نہیں کرتے نا، گپ شپ تو وہ ہوتا ہے جو تنقید بھی کرتا ہے، جو مشورہ بھی دیتا ہے، وہ یہ بھی کہتا ہے۔ بہرحال انہوں نے ہمیں اس کیس میں پکڑا کہ آپ نواز شریف کے ساتھی ہو، ہمارے زمانے سے آپ وہاں کو لے رہے ہیں، 17 دن پھر اس نے طرف کی اس دنیا سے۔ بار صاحب آپ کو بڑے پرچے آپ پہ سب کچھ ہوئے، لیکن یہ ہے وہ شہادت گاہ الفت میں قدم رکھنا۔ یہ وہ صحافی نہیں ہے کہ جب آپ کا بٹوا کھلے تو اس میں سے آپ کہیں گے 500 نوٹ مجھے دے دو۔ دنیا کا سب سے مقدس صحافی وہ تھا تو حبشہ کے بادشاہ کے پاس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا میسج لے کے صحیح۔ اور آج جائیے سورہ حجرات کھولیے، قاصد کی شکل میں پڑھیے اس کو، کیا ایمان والو جب آپ کے پاس کوئی خبر آئے تو اس کی تصدیق کر کے اس کو آگے نہ بڑھائیے۔ میں آج کو جمعے کا خطبہ نہیں دینا چاہتا، لیکن میں آپ کو ایک بات ضرور بتانا چاہتا ہوں کہ اپنے اس شعبے سے پیار کیجیے، جس طرح آپ نے فرمایا رہی صاحب، مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے۔ یہ جو صحافی اگر کوئی بزدل ہے تو چھوڑ دے یہ کام، یہ اس کا کام ہی نہیں ہے۔ یہ تو اس کا ہے کہ جس کے گھوڑوں کے سونے سے شرارے نکلتے ہو، جس کی تلوار کی کاٹ اتنی تیز ہو کہ وہ ظلم اور جبر کی دھڑکنوں کو اتارتی پچھاڑتی ہر ٹکڑوں کی طرف نکلتی ہے، اور ٹکڑوں کا اس صحافت میں کوئی کام نہیں۔ بدقسمتی یہ ہے کہ اس صحافت میں بہت غدار، بہت منافق، بہت۔ میں نے ظہیر عباس کا جب ذکر کیا نوجوان نے، میں نے اس کے ظلم کے خلاف جو میں نے آواز اٹھائی ہے، شاید آپ تک پہنچی ہوگی یا نہ پہنچی ہو، لیکن خبریں میں نے پہلے کہا نہیں۔ دیکھیے قومیں اور قبیلے شناخت کے لیے ہوتے ہیں، میں کسی قبیلے کے خلاف نہیں ہوں، لیکن یہ بھی نہیں ہو سکتا کہ آپ کسی قبیلے کی تذلیل اس طرح کریں کہ اس کا نام ہو چودھری اور اس کو آپ لکھیں کہ یہ بکروال ہے، یہ بکروال ہے۔ بکروال ہونا کوئی گناہ نہیں ہے، لیکن اس تذہیب کو آپ بکروال سے چودھری کا سفر لوگوں کو سمجھاتے سمجھاتے آپ کی عمر گزر جائے گی۔ بہت قریب آ گئی، صحیح۔ انبیاء کا پیشہ ہے یہ۔ آپ نے فرمایا رائے صاحب، آپ نے میرے لیے باتیں کی، میں سردار اعجاز افضل کا ایڈمائرر کو انہوں نے ایک تقریب میں جدہ میں کہا تھا، ان کی توصیف میں بات ہوئی، انہوں نے یہ کہا تھا کہ اللہ رب العزت جو الفاظ میرے لیے بولے گئے اگر مجھ میں ہیں تو مجھے استقامت دے، اور اگر نہیں ہے رائے صاحب تو وہ مجھ میں پیدا کر۔ اس محفل کی برکت سے جہاں پہ تلاوت سے بات شروع ہوئی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو درود و سلام پیش کیا۔ اب میں آتا ہوں چند پوائنٹس جو میں نے نوٹ کیے اس کے بارے میں۔ پہلی بات ہے انٹرنیشنل ڈیجیٹل میڈیا جرنلسٹ ایسوسی ایشن کے قیام پر میں ذوالفقار تاش کو مبارکباد۔ بات وہ ہوگی جو کھلے ہوگی۔ میں نے ذوالفقار تاش کے کچھ کمنٹس کے اوپر، کچھ ان کی باتوں کے اوپر ان کو بلاک کر رکھا ہے۔ یہ واز اے بلاک مین تھی۔ پھر میں نے ان سے بات کی، انہوں نے مجھے کسی اور فون سے بات کی، فون میں اٹھا لیتا ہوں کسی کا بھی، تو انہوں نے کہا کہ آپ نے مجھے بلاک کر رکھا ہے، میری بات سنی۔ میں نے ان کی بات سنی، انہوں نے کہا ہم آپ کو سرپرست بنانا چاہتے ہیں۔ میں نے بولا میں بننا نہیں چاہتا۔ انہوں نے گزارش کی، اصرار کیا، اور پھر گزارش اس خوبصورتی سے کی کہ وہ گزارش ان کی حکم بن گئی میرے، اور میں نے اس حکم کو قبول کیا۔ میں نے بولا کہ اگر یہ انٹرنیشنل ڈیجیٹل میڈیا جرنلسٹ ایسوسی ایشن اسلام دو قومی نظریہ پاکستان کے مفادات کے خیال رکھے گی تو میں اس کا سرپرست کیا، میں اس کے جوتے سے دے دینے والا ہوں۔ وطن ہونے کی بات نہ کریں نا، صحیح بات ہے، بالکل صحیح۔ آپ کے پاس موبائل ہے، جس دن آپ یہ کام کریں گے میں دوبارہ بڑھاتا ہوں، آپ کا سرپرست گم ہو جائے گا، چلا جائے گا کسی اور ڈھونڈ لیجیے۔ زبردست، گڈ پرنسپل۔ یہ میں نے ایک تنبیہن بات بھی کی ہے، اور یہ میرا اپنا مشن ہے کہ اس چھت کے نیچے بیٹھے ہوئے کہ جس دھرتی کا ہم کھاتے ہیں، جو ہمارا تفاخر ہے، امجد اسلام امجد نے کہا تھا کہ پاکستان تخیل ہے جو من کی لہروں کے نیچے
जज्बात की रंगी सीखों में जल परियों के अश्कों की तरह मोती की शक्ल में रखना। हूँ तो मैं इंजीनियर, मिस्त्री और मैकेनिक, लेकिन मैं बैठा शोरश कश्मीरी के साथ, मैं बैठा सैयद मदूदी के तरफ हूँ। मैं ताहरुल कादरी साहब का वो मद्दा हूँ जो इनका फंक्शन करने के एवज में जहाँ पे चौधरी जफर चौंतरे वाले को पकड़ा गया तो मुझे भी गिरफ्तार किया। हम मोहब्बत और प्यार के एक ऐसे रिश्ते में जुड़े हुए जिस माला की बात तबस्सुम साहब ने की है, वो माला ये। अब ये बात आती है कि आप ये कहना चाहते हैं कि ये जो तंजीम है ये साइबर क्राइम की जद में। मैं आपको बताता हूँ कि मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का स्पोक्स पर्सन हूँ, पंजाब का स्पोक्स पर्सन हूँ, सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन इतलात का नॉर्थ पंजाब का, लेकिन मैं 7 दफ़ा डिप्टी सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी रहा हूँ। इंटरनेशनल मीडिया पे मैं स्पोक्स पर्सन हूँ। मेरे पास इंडियन चैनल्स, मेरे पास वॉइस ऑफ अमेरिका, मेरे पास BBC और कोई अरबी चैनल जो है लबनान के, दूसरे अल हयात वगैरह और सऊदी अरेबिया का खैर हमें कभी कभी देता है, मैं उन चैनल को देखता हूँ। इंग्लिश, उर्दू, पंजाबी, अरबी, फ्रेंच, गोजरी, ये मैं जानता हूँ, मैं लिखता भी हूँ, बोलता भी हूँ। माशाअल्लाह। गुजारिश करने का मकसद ये है कि ये साइबर क्राइम बना कैसे। आप ये समझते हैं कि साइबर क्राइम इमरान खान के ऊपर तनकीद रोकने के लिए बना? कोई ये समझे कि ये क्या किसी ऑफिशियल जैसे जुल्फकार साहब ने जिक्र किया उनके लिए बना है? कतई नहीं बना। ये उस वक्त बना है कि जब मेजर गोरावालिया ने मेरे प्रोग्राम में मुझे कहा, जब मैं अहमद गोस्वामी के प्रोग्राम में था, उसने कहा कि इंजीनियर फहाद गुजर साहब, आपके बलूचिस्तान के मेरे पास हर बंदे के कांटेक्ट मौजूद हैं और मैं उनको जानता हूं और वो काम कर रहे हैं। वो डायरेक्टर था राह का। मैं कहा बेटा फिर तो तुम पकड़े गए हो। हमने उसी वक्त अपनी जो एजेंसीज थी इंटीरियर मिनिस्टर के थ्रू, अल्लाह ताला खुश रखे गुलाम सफर खान को और हमारे वजीर दाखिला को, ये चीज हमने PM की अप्रूवल से मीटिंग की और हमने वो जो उसके कॉन्टेक्ट से बलूचिस्तान में हमने लोग ढूंढे। हम व्हाट्सएप के अंदर गए, हमने जो कनेक्शंस किए फेसबुक से, हमने उनसे रिक्वेस्ट की कि टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन जो है ये हैं और इनके ताल्लुकात ये हैं और ये मुझे पूर्विया राह का जो डायरेक्टर है ये उसके कॉन्टेक्ट, ये उसका सही है। तो फिर हमने साइबर क्राइम बनाया कि कोई ये समझता है कि भाई वो सिर्फ इमरान खान को गाली देने वाले को पकड़ेगा तो नहीं होगा, वैसे भी गाली देना किसी को मौत के बाद। हमने आज तक किसी को गाली दी। ये आप प्लीज नोट कर लें। साइबर क्राइम इंशाअल्लाह आपको प्रोटेक्ट करेंगे। जहां तक मेरा ताल्लुक है, मैं अपने आप को आपकी सख्त आदमी समझता हूँ और मैं ये समझता हूँ कि मैं सबसे पहले सहाफी था, उसके बाद मैं स्पोक्स पर्सन बना। मेरे लफ्जों में अल्लाह ने जो लफ्ज जोड़ने की खुसूसियत दी है तो मुझे अपने साथीजा ने सिखाई है, मुझे शोरश कश्मीरी ने सिखाई है, मैंने ज़ियाद शाह से ये सीखा है, मुजीद निज़ामी से ये सीखा है और मेरे अल्लाह ने इस मुहंदिस मैकेनिक को इतना एजाज बख्शा है कि उन लोगों ने मुझे कॉल करके कहा कि आपके लफ्जों में हो खूबसूरती है और वो खूबसूरती अंदर से आती है। मैं आपको एक बात बताऊं, मुझे एक बार कहा गया था कि किसी जमाने में डिक्टेटर के दौर में कि आप हुकूमत के हक में आप लिखें और आपको जनाब हम 50,000 रुपए कॉलम का देंगे। तो मेरे उस वक्त जो ना जूतों में सुराख हो चुके थे, मैं बिल्कुल पैदल हो चुका था। मैंने 22,000 रुपए की नौकरी की हुई थी। मैंने बोला ये तो बड़ा अच्छा काम है, 4 कॉलम लिखेंगे 2 लाख रुपया बना लें। लेकिन आप यकीन करें, मैं लिखने बैठा तो मैं 3 सतरें नहीं लिख सकता। अंदर का जब तक आपको इंसान आता नहीं, और आपकी नफ्स भी नहीं निकलते अगर आप किसी महफिल में बैठे हो और उस महफिल से आपको प्यार ना हो, लोगों से साथ आपका ताल्लुक ना हो, आप कभी इस किस्म की बातें नहीं कर सकते। हम इंसान हैं, गलतियां हमसे हो जाती की भी होंगी जिंदगी में,
لیکن میرے اللہ نے اس قلم کی حرمت کو ہے میں نے اپنی بیٹی کی عزت اور عصمت کے برابر سمجھے. آئے قسم اٹھائیں آج اسی محفل میں کہ ہم بھی اسی طرح جذبے کے ساتھ چلیں گے, ہم بھی کسی سے نہیں دبیں گے, ہم بھی اپنا قلم کسی کو نہیں بیچیں گے. فرق کیا, روٹی تو مل ہی جاتی ہے, رات کو گھر بھی آپ کے پاس ہوگا, چھت ہوگی, کرائے کا ہوگا, پاس کوئی ٹرانسپورٹ اچھی چیز تو بری ہوگی. لیکن سوچئے کہ بازار میں بیٹھی ہوئی بیشا اور قلم فروش صحافی کا نام کیا ہے, ایک کمنٹ لکھتا ہے نیچے 36,000 اس کو گالی, کیا اس کی بیٹی اس کو نہیں کہتی ہوگی کہ پاپا کیا کام کر رہے ہو, کس غراضت میں اپنا قلم ڈبو کے لکھتے ہو. قلم کی حرمت ہے, قرآن میں قسم ہے اس لفظ سے. ہم انشاءاللہ اس پلیٹ فارم سے اس قلم الیکٹرانکلی اگر کوئی یہ سمجھتا ہے قبیلے کے اندر بدماش لوگ ہیں, قلم صحافی بدماش لوگ ہیں. میں نے ظہیر عباس کی بات ایک بہت بڑے آپ کے قلم کار سے کی جو کہتا ہے کہ میں میڈیا موومنٹس کا اس پاکستان میں میرا نام ہے اور میں نیلسن منڈیلا ہوں. میں نے کہا کہ یار اس کے ساتھ ظلم ہو ہے, اس کے ساتھ وہ صحافی نہیں. اب ہم اس میڈیا پہ بیٹھ کے ثابت کریں گے کہ اس قسم کی بےشام کو ہم ننگا کریں گے. صاحب کرام یہ نہیں کہتا آپ کو حق بولتے ہو, کبھی کسی کو نہیں روکتا کسی کی ذات کا نام لے کے کچھ نہ کرے. جس طرح میں نے بات کی ہے, میں نے اس بندے کا نام نہیں, 120 کلو کا وہ بندہ سمجھتا ہے کہ میرے لیے وہ 2 گرام کا بندہ نہیں ہے. اس لیے کہ جب مظلوم کی بات ہوئی تو اس نے مجھ جیسے شخص کو کہا کہ ہم اس کی مدد نہیں کر سکتے, اور میں وہ شخص ہوں جو فراز کو صحافیوں کے مظاہرے میں لے کے گیا ہوں. میں نے لمبی ناک طوطے والوں کو جناب فراز جیسا شخص دیا ہے. آج سے اگر وہ ظلم وہاں پہ ہو رہا ہے, میں اس لیے نہیں کہتا کہ ظہیر عباس گزر ہے, میں کہتا ہوں کہ موچی کیوں نہ ہو, لیکن جس طرح پولیس اس کے ساتھ زیادتی کر رہی ہے, اگر ہم چپ رہے تو خدا میں کبھی معاف دے.